ہے جرائم سر اٹھاتے ہیں اور ایسے سر اٹھاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی والی وارث نہیں ہے یہاں پہ. گلی کونے کھدروں کی بات نہیں, اب تو مین شاہراہوں چورنگی پہ لوگ دن دہاڑے اور رات میں بھی لٹنے لگے ہیں. احمد رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد, آپ نے رپورٹ بھی بڑے مفصل بنائی. یہ ایک بار پھر ہم وہی سوال اور ایک بار پھر ہم اسی کنڈیشن میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ کٹی پہاڑی ہو یا تین تلوار ہو. یہ میں نے موازنہ اس لیے کیا ہے کہ کٹی پہاڑی سمجھا جاتا ہے متوسط طبقے کے علاقے ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ شاید سیکیورٹی کی بیف اپ نہ ہوگی, حالانکہ یہ بھی غلط ہے. سامنے ہی تھانہ ہے, بالکل منہ پہ تھانہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس پہ یہ صورتحال ہو رہی ہے. تین تلوار جہاں سمجھا جاتا ہے کہ بڑا پوش ایریا ہے اور یہاں پہ تو صورتحال ایسے نہیں بن سکتی, لیکن وہاں بھی بائک والے لوٹ رہے ہیں, یہاں بھی بائک والے لوٹ رہے ہیں. تو جنہیں بچانا ہے وہ کہاں ہیں؟ جنہیں بچانا ہے وہ کہاں ہیں, یہ سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے. لیکن فیصل, آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت شہر میں اگر آپ خود نکلیں, ڈرائیو کر رہے ہو, کسی ایک علاقے سے دوسرے علاقے جائیں, آپ کو شہر میں پولیس موبائل دکھے گی نہیں. ہم بھی یہی کوشچن ریز کر رہے ہیں مسلسل کہ پولیس اپنی پریزنس شو کرے شہر میں. کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں اہلکار, مطلب کئی ہزار کی یہ نفری آخر کہاں تعینات ہے, کہاں کھڑی ہوئی ہے, کس جگہ کو سیکیور کرنے میں موجود ہے, یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیاقت آباد میں ہم وہ علاقہ ہے لیاقت آباد, کل ہم وہاں موجود تھے, جس میں 2 شہری ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہوئے پرسوں ہی رات کو, یعنی کہ مزمل اور طیب. اور اس کے باوجود جب ہم کل صبح اس جگہ پہ جاتے ہیں تو 2 ملزمان کو پولیس موبائل میں بٹھایا جاتا ہے, اس پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ کون ہے, کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ رکے ہوئے کیوں ہیں, وہ پراٹھے لے رہے ہیں جی ناشتہ کرنے کے لیے, اور ملزمان کو بٹھایا ہوا ہے. اب یہ اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے, اس وقت ان پر فائر ہو جائے, اگر وہ اہم ملزمان ہیں, کوئی ملزمان کے ساتھی ان کو چھڑا کے لے جائیں, آپ ان کو لے کر جا رہے ہیں. اچھا, یہ کوئی پہلی دفعہ کا سین نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہو. پولیس, چاہے وہ کورٹ پولیس ہو, وہ ملزمان کو جی خریداری کرانے کے لیے طارق روڈ لے جاتے ہیں. تو مطلب یہ اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہم کیسے کر رہے ہیں؟ یہ نان سیریسنس کی انتہا. اچھا, میں درخواست کروں گا کہ اگر ہم وہ والی فوٹیج دوبارہ چلائیں, یہ جو کٹی پہاڑی والے معاملہ, اچھا یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہوا تھا. اچھا, وہ کسی نے ویڈیو بنا لی, اس کو فیس بک پہ لگا دیا, اور فیس بک پہ وہ بندہ مل بھی گیا جو سنیچنگ کر رہا تھا. بالکل. جب پیچھے سے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو پہلے بھی اس کو پکڑا تھا, پولیس نے چھوڑ دیا, اب گو کے دوبارہ پکڑ لیا. آج دیکھیں, اس میں ایک ملزم گرفتار ہوا ہے, سہیل نام کا. ابھی بھی ایک باقی ہے جو اس کا مرکزی کردار ہے اس پوری واردات کا. یہ صرف ایک واردات نہیں کی ہے انہوں نے, کئی ساری وارداتیں کی ہیں, ان کے CCTV فوٹیجز بھی آئی ہیں سامنے, لیکن اس کے باوجود ابھی تک دوسرا ساتھی گرفتار نہیں ہوا ہے. ہم 5 دنوں کی بات کر رہے ہیں صرف ستمبر کے, تو اس میں 8 شہری ڈکیتی مزاحمت پہ قتل ہوئے ہیں. مطلب ایک تو لوگ اپنی چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں اور اس کے بعد اپنی جانوں سے جا رہے ہیں. مطلب اور اس میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ اس میں کورنگی میں ایک مفتی صاحب قتل ہوئے ہیں ڈکیتی مزاحمت پہ. لندن سے ڈبل MBA کر کے آنے والا گلستان جوہر میں ذیشان قتل ہوا ہے. مطلب ایسے ایسے لوگ قتل ہو رہے ہیں, ہم بیوی اور بچیوں کے سامنے. بالکل بالکل. اچھا عمر, دیکھیں آپ تو کب سے یہ چیز کور کرتے آ رہے ہیں, کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ ہم جو مناظر بھی دکھا رہے ہیں, کٹی پہاڑی والے مناظر. اب آپ یہ سوچیں کہ کسی نے نارتھ نازآباد بلاک A ہے جو کہ بالکل قریب ہے, کسی نے ویڈیو بنا لی, اس کو فیس بک پہ چڑھا دیا, تو وہاں پہ لوگوں نے سرچ کر کے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے, کراچی کے جو جتنے بھی کرائم کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے اپنی فیس بک ID بھی بنائی ہوئی ہے. اچھا, اور فیصل دیکھیں یہ کتنے بہادر, ویسے اس سے زیادہ بہادری کیا ہوگی کہ فیس بک ID بنا کے چوری کر رہے ہیں. نہ فیس کور ہے نہ ہیلمٹ ہے, مطلب انہیں کوئی خوف نہیں ہے کسی بھی چیز کا نا. مجھے میرا سوال یہاں پر ایک سیکنڈ احمد سنیے گا, کہ خوف آپ کو تب نہیں ہوتا جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پشت پہ کسی بڑے کا ہاتھ ہے, اوکے میں پھنسوں گا تو وہ مجھے نکال لے گا. آپ تو ماشاءاللہ سے فیلڈ میں ہوتے, چیزیں دیکھتے ہیں, مجھے بتائیں کہ کیا واقعی ایسا ہے, کوئی بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے؟ دیکھیں, بڑوں کا ہاتھ نہ بھی ہو تو جو موجود پولیس ہے وہ چالانی عدالت میں صحیح پیش نہیں کرتی ہے, نہ گواہ عدالت میں پیش کرتی ہے, جس کی وجہ سے ملزمان کو سزا ہی نہیں ہوتی ہے. تو وہ ویسے ہی ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ مہینے میں یا بہت ہوا 15 دن میں انہوں نے چھوٹ جانا ہے, تو وہ بے خوفی سے وارداتیں کر رہے ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر کم از کم یہ کرنا پڑے گا کہ ایک سسٹم بنانا پڑے گا, ڈیٹا بیس سسٹم. جیسے پنجاب میں کوئی شخص وارداتیں کر رہا ہے تو وارداتیں کرنے کے بعد کراچی آ جاتا ہے, کراچی میں کوئی وارداتیں کر رہا ہے تو وہ وہاں چلا جاتا ہے. تو کوئی اس طرح کا ایک ڈیٹا بیس نہیں ہے جس میں ہم کرمنلز کا ڈیٹا بیس ہو, ہم دیکھ سکیں کہ جی یہ شخص جو واردات کر رہا ہے اس کا اصل تعلق وہاں سے. تو یہ ہونا بڑا ضروری ہے. اسی طرح جو ادارے ہیں, چاہے وہ پولیس ہو, رینجرز ہو یا دیگر ادارے ہیں, ان کا آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. مطلب نہ یہ ملزمان کے حوالے سے چیزیں شیئر کر رہے ہیں, نہ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ جی کہاں کہاں وارداتیں زیادہ ہو رہی ہیں. مطلب مختلف چیزیں اگر انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی تمام اداروں کے درمیان تو بڑی آسانی ہو جائے گی ان ملزمان کو پکڑنے میں. یہ کیوں نہیں ہو پاتی ہے آخر, کیا مسئلہ؟ ایک تو سوال یہ. دوسرا یہ کہ ہم اب ان بد نصیبوں کی بھی تصویر چلا رہے ہیں جن کو
کبھی ان کے گھر والوں کے سامنے، کبھی ان کی بیوی بچوں کے سامنے مار دیا جاتا ہے. یہ عمر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر بار ہوتی ہے چیز، ہم بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ جی فلاں بور کی پستول تھی، فلاں بور کی گولیاں تھیں. اسلحہ کیسے آ رہا ہے کراچی میں؟ کوئی اس کا رکاوٹ نہیں ہے اس پہ. اتنے لوگوں کے پاس کھلے عام اسلحہ ہے. میں اور آپ ابھی نکلے، ہم 5 ناکوں سے ہوتے ہوئے جائیں گے. اچھا دیکھیں یہاں پہ ناکے اب ہر شخص کو پتہ ہو گیا ہے. یہ بالکل آپ کا صحیح پوائنٹ ہے. آپ یہاں سے نکلیں، آپ کو اواری ٹاور کے پاس یا پھر فوارہ چورنگی کے پاس پولیس موبائل دکھے گی، نیپا چورنگی کے برج کے پاس یا نیچے پولیس اہلکار آپ کو دکھیں گے. اسی طرح بریگیڈ میں، تھانے کی حدود میں مزار قائد کے پاس آپ کو پولیس موبائل ملے گی. یہ سب کو پتہ چل گئی ہیں چیزیں. مطلب پولیس اپنی حکمت عملی یہاں تک بھی تبدیل نہیں کر رہی ہے کہ کم از کم وہ اسپاٹ ہی چینج کر لو جہاں پر روز جو ہے وہ نئی جگہوں پہ ناکے لگائے جائیں، لوگوں کو روکا جائے، پتہ کیا جائے کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا چیز کیری کر کے جا رہے ہیں. تو ناکے بھی وہی برسوں پرانے جو لگتے آ رہے ہیں، جو مقامات پتہ ہیں وہیں پہ تو وہ ظاہر ہے ان جگہوں پر عام شہری گزرتا ہے وہی رکتا ہے. اچھا احمد مجھے بتائیں کہ یہ ایک، کیونکہ ہم نے بہت سارے پولیس افسران سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن انہوں نے آنا پسند نہیں کیا. ہمارا حق ہے سوال کرنا لیکن وہ جواب دینا پسند نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیں کہ اس شہر میں آپ نے جتنی بھی انویسٹیگیشن کی ہے، آپ کو کیا کمی لگتی ہے، کہاں کمی لگتی ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے تو کراچی میں کچھ % سدھار آ سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہے سیف سٹی پروجیکٹ جو کہ لاہور میں ہو چکا ہے اور کراچی میں نہیں ہے. مطلب کم از کم اس شہر میں 20,000 کیمرے لگنے کی، لیکن وہ ایکٹیو کیمرے ہونے چاہیے. ایکٹیو کیمرے ہونے چاہیے. ابھی بھی جو ہیں وہ 2300 کیمرے جو ہے وہ شہر میں لگے ہوئے اور ان کے کیمروں کا رزلٹ حد سے زیادہ خراب ہے. یہاں تک کہ آپ گزرتی ہوئی گاڑی کا رنگ نہیں دیکھ سکتے صحیح، تو آپ کیا اس میں جو ہے وہ ملزمان کی شکلیں دیکھیں گے. تو اسی طرح کم از کم اچھے پکسلز کے 20,000 کیمرے شہر میں لگے ہوں تو ملزمان کے حوالے سے کچھ، مطلب اس جرائم میں کچھ کمی آ سکے گی. بالکل.